بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15 اگست یوم آزادی، مسلمان اس کو کیسے منائیں؟ دیکھیے، یہ جو تہوار آتے ہیں، کچھ تہوار تو مذہبی ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے عید ہے، بقرعید ہے، اور غیر مسلموں کے لیے دیوالی ہے، ہولی ہے، جنم اشٹمی ہے، اور اسی طریقے سے ہر مذہب والوں کے تہوار ہوتے ہیں۔ لیکن بعض تہوار ایسے ہوتے ہیں جس کا تعلق مذہب سے نہیں ہوتا، قوم و وطن سے ہوتا ہے۔ یہ جو 15 اگست یوم آزادی کا جو تہوار ہے، یہ دراصل ہمارے ہندوستان کی تاریخ کا ایک سنہرا دن ہے۔ ہمارے ملک کا یہ قومی تہوار ہے، جس کو تمام مذاہب اور تمام طبقے اور فرقے کے لوگ اس کو مناتے ہیں، اور اس میں کوئی تفریق نہیں ہوتی۔ یہ دراصل 15 اگست 1947 یہ ہماری آزادی کا دن ہے۔ گویا ہم اس سے پہلے غلام تھے، انگریزوں کے غلام تھے۔ 150-200 سال ہم غلام بنے رہے۔ ہم 200 سال کے بعد اپنے وطن میں غیر ملکی لوگوں کا جو قبضہ ہو گیا تھا، اور انگریز جو یہاں پر آ کر قابض ہو گئے تھے، ان سے ہم نے نجات پائی۔ تو یہ وہ تاریخی دن ہے، وہ سنہرا دن جس میں ہندوستان کے لوگوں کو باہر کے لوگوں سے آزادی ملی، انگریزوں سے آزادی ملی۔ لیکن ہم اس دن کو جو مناتے ہیں، اور ہندوستان کی تاریخ کا تذکرہ 15 اگست کو یوم آزادی کے عنوان سے کیا جاتا ہے، اس میں ہم انگریزوں کی یہاں آمد اور انگریزوں کے یہاں سے واپسی، اور اس بیچ میں جو جنگیں ہوئی انگریزوں سے، ہم اس کو بہت ادھورا ذکر کرتے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اسکول اور کالجوں میں پڑھائی جانے والی کتابوں میں بھی وہ باتیں ناقص اور ادھوری آتی ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ انگریزوں سے سب سے پہلے لڑائی کس نے لڑی۔ نواب سراج الدولہ بنگال کے نواب کا اس میں کیا رول ہے، ٹیپو سلطان شاہ میسور کا اس میں کیا رول ہے، اور جو ہے شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا اس میں کیا رول ہے، اور وہ تقریباً 51,000 علماء جو اس میں شہید ہوئے، وہ کیوں شہید ہوئے۔ یہ ایک پوری تاریخ ہے جو ہمیں ہماری نسلوں کو بتانا ہوگا۔ ہمیں 15 اگست اس طرح منانا چاہیے کہ اس میں منصفانہ انداز اختیار کیا جائے، تاریخ کا تذکرہ ایسے کیا جائے کہ اس میں ہمیں تعصب کی بو نظر نہ آ رہی ہو، کہ ہم اگر ہندو ہیں تو صرف ہندو لیڈروں کا تذکرہ کریں گے اور ان لوگوں کا تذکرہ کریں گے جو ہندوؤں کی قربانیاں تھیں۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو صرف مسلم جو ہے ان لوگوں کی، مسلم مجاہدین آزادی کی جو ہے کا ذکر کریں گے، مجاہدین آزادی کا تذکرہ کریں گے جن کی قربانیاں رہی ہیں، اور ہم بھول جائیں گے ہندوؤں کو۔ دراصل ابتدا کے اندر تو یقیناً مسلمانوں کی تنہا قربانیاں رہی ہیں، یہ تاریخی حقیقت ہے۔ اس لیے کہ ہندوستان میں جو انگریز آئے ہیں، انگریزوں کا جو قدم پڑا ہے، وہ بہت پہلے ہندوستان میں انگریز آ گئے تھے۔ 1601 میں انگریز نے قدم رکھا۔ وہ تجارتی مقصد سے آئے تھے۔ آنے کے بعد انہوں نے ایک تجارتی ادارہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے قائم بھی کیا تھا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے دوسرے منصوبے یہاں آنے کے بعد نرم چارہ سمجھ کر کے، اور جو ہے کچھ حکومت کی کمزوریوں اور لوگوں کے طبقات میں بٹے رہنے کی وجہ سے اس سے انہوں نے اپنے پاؤں جمانا شروع کر دیے۔ سن 1754 میں سب سے پہلے انگریزوں سے سراج الدولہ کے نانا علی اسد الدین خان نے پہلی جنگ کی ہے اور انگریزوں کو شکست دی۔ اس کے بعد پھر 1757 میں چند ہی سال کے بعد سراج الدولہ نے، بنگال کے سراج الدولہ نے جنگ کی، لیکن اپنے ہی لوگوں کے کچھ جو ہے نمک حرامی کی وجہ سے وہ اس 1757 میں شہید بھی کر دیے گئے۔ سراج الدولہ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد فتح علی خان جو سلطان میسور اور سلطان ٹیپو کے نام سے مشہور ہے، جو حیدر علی کے لڑکے تھے، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ انگریزوں کی جرأت بڑھتی جا رہی ہے تو ان کو بہت غیرت آئی، اور انہوں نے ایک منظم جو ہے انگریزوں کے خلاف محاذ قائم کیا اور انگریزوں سے باضابطہ جنگ کی۔ اور میسور کے اندر انہوں نے جو ہے ٹیپو سلطان نے انگریزوں کو زیر کر دیا، اور انگریز جنگ ہار گئے۔ لیکن انگریز خاموش نہیں بیٹھے۔ جب دوبارہ جنگ ہوئی ہے 1799 میں،
تو پھر اس وقت جو ہے خود انہوں نے چونکہ اس بیچ میں کچھ لوگوں کو، ٹیپو سلطان کے کچھ لوگوں کو خرید لیا اور اندر سے ان کو بغاوت پر آمادہ کیا، جس کے نتیجے میں جو ہے ٹیپو سلطان قید ہوئے اور ان کو پھر شہادت کو انہوں نے ترجیح دی، اور ان کا یہ جملہ ہمیشہ سنہرے حرفوں سے لکھا جائے گا اور تاریخ کا جو ہے ایک سنہرا باب ہے کہ انہوں نے کہا تھا گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے، اور یہ کہہ کر کے انہوں نے جام شہادت نوش کیا اور انگریز کا غلام بننا پسند نہیں کیا۔ اس ٹیپو سلطان کے انتقال کے بعد انگریز کو بڑی جرأت ہو گئی، انہوں نے سمجھا کہ اب ہندوستان ہمارا ہے، اور اس کے بعد انگریزوں سے پنگا لینا اور ان سے جو ہے پنجہ آزمائی کرنا آسان نہیں رہا۔ اس کے بعد پھر شاہ ولی اللہ کا خاندان دہلی کا یہ سامنے آیا، اور ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز صاحب نے سن 1803 میں فتویٰ دیا کہ آج سے ہندوستان دارالحرب ہے اور انگریز سے جہاد کرنا فرض ہے۔ اس فتوے کی گونج نے علماء کو بیدار کر دیا اور ہر طرف جگہ جگہ انگریز کے خلاف محاذ آرائی شروع ہو گئی، حتیٰ کہ وہ غدر کا زمانہ جس کو کہتے ہیں 1857 میں جو ہے بے تحاشا علماء شہید ہوئے، اور بے شمار علماء انگریزوں سے لڑائی لڑتے لڑتے جو ہے جام شہادت انہوں نے نوش کی، اور بڑی لمبی فہرست ہے، تقریباً 51,000 علماء کی فہرست آتی ہے جو اس انگریزوں سے جنگ میں اس وقت تک جو جنگیں چل رہی تھیں اس میں تنہا مسلمان انگریز سے نبرد آزما تھے، اور انگریزوں سے لڑنے میں تنہا مسلمانوں کا رول تھا۔ آپ کہیں نظر نہیں آئے گا الا ماشاء اللہ اکا دکا نام کے کہ وہ اس میں دوسرے لوگوں نے کچھ ساتھ دیا ہو، ورنہ ہی مسلمان لڑ رہے تھے۔ پھر 1857 کے بعد سے جب اس میں جلیل القدر علماء شہید ہو گئے، حافظ ضامن شہید، شاہ اسماعیل شہید، سید احمد شہید، اور کتنے بڑے بڑے علماء شہید ہوئے، تو اس کے بعد سن 1882 میں تھوڑی حکمت میں تبدیلی کی۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دین کو بچانے کے لیے بھی اور وطن سے انگریزوں کو نکالنے کے لیے بھی انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ دارالعلوم دیوبند صرف ایک مدرسہ نہیں تھا، بلکہ وہ اس طرح کا ادارہ تھا کہ وہاں سے ایک طرف جہاد آزادی بھی ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہاں پر دین کی حفاظت بھی ہوگی۔ ان کے مولانا قاسم نانوتوی کے شاگرد شیخ الہند نے اس کے لیے تحریک ریشمی رومال تحریک کی بنیاد ڈالی 1912 میں، اور اگر یہ تحریک کامیاب ہو جاتی تو ملک کب کا آزاد ہو جاتا، لیکن شریف مکہ کی غداری سے یہ تحریک ناکام ہو گئی اور شیخ الہند قیدی بنا لیے گئے اور ان کو مالٹا کے جیل میں بھیج دیا گیا۔ اس طرح کتنے علماء ہیں جو انڈومان نکوبار میں جو ہے کالا پانی میں بھیجے گئے، جو ہے مفتی عنایت اللہ صاحب، اور جو ہے اور کتنے بڑے بڑے علماء کے نام آتے ہیں۔ بہرحال یہ تاریخی حوالے ہیں، ہم اس میں بڑے بڑے علماء جو سینکڑوں کی تعداد، ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ آج جب تاریخ جہاد، تاریخ آزادی کا تذکرہ کیا جاتا ہے، یوم آزادی منائی جاتی ہے، تو ہم ان بزرگوں کو بھول جاتے ہیں۔ یہ تاریخ کے ساتھ بڑی خیانت کی بات ہوگی کہ ہم اپنے بزرگوں کی تاریخ کو بھول جائیں۔ اس لیے ہمیں 15 اگست یوم آزادی ایسے منانا چاہیے کہ ہم اپنے اکابرین کی قربانیوں کو یاد کریں، ان کو پوری تاریخ بتائیں، ابتدا سے لے کر کے انتہا تک اس ملک کی آزادی کی جو عظیم تاریخ ہے اس تاریخ سے روشناس کرائیں، لکھی بھی جائے، بتائی بھی جائے اور نسلوں کو اس سے واقف بھی کرایا جائے۔ اصل میں ایک گمراہ کن پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اخیر کے جو 50 سال ہیں، یعنی انگریزوں کا دور پورے 200 سال پر مشتمل ہے، اخیر کے جو 50 سال ہیں جس میں جو ہے یہ حکمت عملی تیار کی گئی تھی مولانا عبدالباری فرنگی محلی نے، مولانا محمد علی جوہر نے، یہ جو حکمت عملی تیار کی تھی کہ اب ہندو مسلم مل کر کے انگریزوں کے خلاف لڑیں، اس میں جو ہندوؤں کا تذکرہ آتا ہے اس کو تو بڑا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، اور چند نام 2-4 مولانا ابوالکلام آزاد اور جو ہے اشفاق اللہ خان اور چند کے نام لے لیے جاتے ہیں، ورنہ لوگ نہیں جانتے کہ یہاں کی وطن کی آزادی میں مسلمانوں کی کتنی قربانیاں ہیں، کتنا حصہ رہا ہے۔ اور اب آزادی کا مطلب کیا ہے؟ ہندوستان آزاد ہو گیا، یعنی اب یہاں ساری قومیں آزاد ہو گئیں، ساری قوموں کے مذہب آزاد ہو گئے، مذہبی آزادی حاصل ہو گئی، کسی کے پرسنل لا پر حملہ نہیں کیا جائے گا، کسی کی مسجد کسی کی مندر پہ حملہ نہیں کیا جائے گا، ہر ایک کو جو ہے مذہبی تشخص حاصل ہوگا، ہر ایک کو اپنے من پسند ادارے بنانے کا حق حاصل ہوگا۔ لیکن افسوس کہ اس آزادی کو نظر لگ گئی
اور اب جو ہے اس آزادی کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، سیکولرزم کو ختم کرنے کی باتیں ہوتی ہیں، نفرت کی سیاست ہو رہی ہے، اور جو ملک اتنی قربانیوں سے آزاد ہوا تھا اس ملک میں آپس میں خانہ جنگی کی باتیں ہو جاتی ہیں، ہندو مسلم ٹکراؤ ہوتا ہے۔ ارے بھائی، ہندو مسلم مل کر کے اس وطن کے لیے، اور اگر یہ سوچ کر کے اگر ہم زندگی گزاریں کہ ہندو کا نقصان ہو یا مسلمان کا نقصان ہو، اس ملک کا نقصان ہے۔ کسی ایک کا گھر جلے، وہ مسلمان کا ہو ہندو کا ہو، ہندوستان کا گھر جلا ہے، ہندوستان کا جو ہے نقصان ہوا ہے۔ اگر یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو ہم اس 15 اگست کو ایسے منائیں کہ وطن سے محبت اور جو ہے وطن دوستی اور اپنے وطن پر قربان ہونے کا جذبہ اور جو ہے وطن سے تعلق، یہ اس کو بیدار کیا جائے، اپنے اکابر کی قربانی کو یاد کیا جائے، اپنی نسلوں کو بتائیں۔ ایسا نہ ہو کہ نسلیں ہماری جو ہے ادھوری تاریخ پڑھ کر کے یا تعصب والی ذہنیت سے لکھی گئی تاریخ کو پڑھ کر کے ہمارے اسلاف کی قربانیوں کو بھول جائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، وطنی ذمہ داری ہے، قومی ذمہ داری ہے، ملکی اور ملی ذمہ داری ہے۔ ہمیں اس تاریخ کو ایسے منانا چاہیے، جشن منانا ہے، ہمیں ترانے میں اور گیت گانے ہیں، اور ہمیں جو ہے اپنی تاریخ کے حوالے سے لوگوں کو اس پر لیکچر دینے ہیں اور جو ہے خوشیاں منانی ہیں، لیکن جو ہے ہمیں اپنی اسلاف کو ضرور یاد کرنا ہے اور صحیح معنوں میں صحیح انداز سے یاد کرنا ہے۔